بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غدیر علی ملاڈ مالونی سے سوال کریں ممبئی کے مضافات سے. میرا یہ سوال ہے کہ جب سحری میں ہم اگر برش نہ کریں اور صبح اٹھ کر برش کر لیں تو روزہ مکروہ تو نہیں ہوگا؟ اور ٹوتھ پیسٹ میں سالٹ بھی ہوتا ہے. اگر آپ یہ کویشچن کا آنسر دیں ٹی وی پر تو کتنے بجے آئے گا یہ بتا دیجئے. یہ جب آپ دیکھ رہے ہیں اسی وقت آ رہا ہے اور ماہ رمضان گزر چکے ہیں انشاءاللہ. اب جب آپ مستحب روزے رکھیں گے یا جو آپ کے قضا خدا نخواستہ روزے ہیں یا منت کے روزے ہیں یا اگلے سال کے لیے، اس کے لیے کام آئے گا. فرمائیے آگا. میں جواب دینے سے پہلے اپنے برادر سے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ملاڈ ممبئی میں ہے جی، اور تقریباً اس شہر ممبئی میں 125 سے زیادہ علماء ہیں. جی بے شک. اور تقریباً ساری ہی مسجدوں میں اور ساری امام بارگاہوں میں سارے سینٹرز میں نماز ہو رہی ہے. جی اور تقریباً سارے ہی سینٹرز میں ساری مسجدوں میں نماز کے دوران، نماز کے بعد، نماز سے پہلے کوئی نہ کوئی عالم دین تقریر ضرور کر رہا ہے. جی اور یقیناً اس میں مومنین شرکت کر رہے ہیں. ہم اپنے جوانوں سے اس بات کی التماس کریں گے کہ ان مجلسوں میں، ان تقریروں میں، ان پروگرامز میں ضرور شرکت کیا کریں، اس لیے کہ یقیناً یہ علماء کرام اس میں اپنی محنت کا ثمرہ لا کر پیش کرتے ہیں اور جن باتوں کو تحقیق کے ذریعے سے حاصل کیا ہے انہیں بیان کرتے ہیں. آپ ان تقریروں میں ضرور بیٹھیے تاکہ پتہ چلے کہ دین اور شریعت نے ہمارے لیے کیا لازم کیا ہے اور کن چیزوں کی اجازت دی ہے. مثلاً یہ سوال جو ہمارے برادر نے پوچھا اچھا سوال ہے، لیکن تقریباً ہر مسجد کے امام سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور ضرور جواب دیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انسان کا برش کرنا انسان کے روزے پر اثر انداز نہیں ہوتا، ایک شرط کے ساتھ کہ یہ جو گیلا ہو جانے کے بعد برش منہ میں جا رہا ہے یہ دوبارہ گیلا کر کے منہ میں نہ لے جایا جائے. اسی کے ذریعے سے اپنے منہ میں پیسٹ کو انسان برش کے ذریعے سے پھیلاتا رہے اور پھر دھیرے دھیرے منہ کو صاف کرتا رہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان کو پوری اجازت دی، حتیٰ مکروہ بھی قرار نہیں دیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نظر علی ہے. ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ ہم نے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوائے تھے تو آپ کے پاس وہ آ گئے یا نہیں، ہمیں بتا دیجئے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پلیز ون کے آفس میں آپ فون کر لیجئے، نمبر نیچے آ رہا ہے، وہاں سے آپ کو تفصیلات مل جائیں گی. آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر بتا دیجئے گا، اپنا نام بتا دیجئے گا، فوراً وہاں سے آپ کو جواب مل جائے گا. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر ایگزام اور روزہ ساتھ آ جائیں تو ایسے میں روزے کا کیا، یعنی ہم کیا روزہ رکھیں یا ایگزام دیں؟ انسان کو اپنی زندگی کو اس طرح سے منظم کرنا چاہیے کہ انسان اپنی عبادتوں اور اپنی نمازوں روزوں کو بھی انجام دے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دنیاوی امور جیسے امتحانات وغیرہ میں بھی شرکت کر سکے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کمیل ہوں کشمیر سے. بھائی آپ مجھے بتائیے کہ اگر سحری کے بعد سوتے ہیں ہم نے نیند میں احتلام ہو جائے تو کیا ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی اگر انسان سے ایسا کوئی انسان کی زندگی میں ایسا کوئی موقع آ جائے تو اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور میرا سوال ہے، کسی شخص نے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی اور اس کو مسئلے کی جانکاری نہیں تھی، بعد میں جانکاری ہوئی، تب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پھر میں عرض کروں گا جیسا میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ سارے مراکز میں علماء کرام موجود ہیں. جی. یہ مسئلہ اگر ابھی تک ہمارے جوانوں کے ذہن تک نہیں پہنچ پایا تو اس کے معنی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو رہی ہے. جی. یہ مسئلہ سب کے لیے واضح ہے کہ ایسے موقع کے اوپر رشتہ برقرار کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے. جی. اگر واقعاً لا علم تھے، بالکل نہیں جانتے تھے، تب تو بچ جائیں گے، ورنہ پھر انسان کو روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی، کفارہ بھی دینا ہوگا. اور اگر نہیں جانتے تھے، لا علمی تھے، تو قضا تو کرنی ہی صورت میں کرنی. قضا کرنی ہے آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Salam. I'm Tawqir Fatma from Mumbai. I wanted to ask that on the day a girl gets spark, but because of some reason she couldn't take ghusl and did tayammum before seher, is the roza complete or not? جی اگر سحر سے پہلے تیمم کر لیا تو یہ طہارت حاصل ہو گئی، اب اس کے ذریعے سے روزہ شروع کر سکتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
مولانا احسان جوادی کے بارے میں سن کر بہت زیادہ افسوس ہوا. میں ان کے پروگرام دیکھتی تھی ون پر. میں رانی مظفر نگر سے بہت افسوس ہے مجھے. مولانا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آج تک ہم سب کو صدمہ ہے. ہم سب یہ یقین نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمارا ایک ایسا معزز عالم اور ایک ایسا دین کا خدمت گزار اب ہمارے درمیان نہیں رہے. یقیناً پروردگار عالم کی رحمتیں اور مغفرتیں ان پر نازل ہوں گی اور یقیناً وہ جوار اہل بیت اطہار میں اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. الہی آمین. سلام. علیکم السلام. ہم بامبے سے فاطمہ مرزا. ہمارا سوال یہ ہے کہ شادی میں داماد کو سونے کی انگوٹھی دینے کی رسم ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ ستواسا گود بھرائی کی رسم کرنا ضروری ہے؟ اسلام ان رسموں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پہلی بات تو یہ جو سونے کی انگوٹھی کی بات ہے، انگوٹھی کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر نہیں پہن رہا ہے مرد تو جی. اس لیے کہ مرد پر سونا پہننا حرام ہے. جی. دوسری بات یہ اگر اس طرح سے دیا جا رہا ہے کہ وہ جہیز میں شمار ہو رہا ہے تو اسلام اس کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتا. جہاں تک وہ بقیہ رسموں کی بات ہے، گود بھرائی وغیرہ، تو یہ وہ کلچرل چیزیں ہیں جو علاقائی ہیں جن کا تعلق اسلام مذہب سے نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شاہین ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ سکتی اور میری طبیعت بھی بہت خراب رہتی ہے اور میرے گھر میں بہت قرض ہے یا کیا ہے، کچھ لفظ سمجھ میں نہیں آیا میرے. جی، اگر ماہ مبارک رمضان واقعی طور کے اوپر بیماری کی وجہ سے اس طرح سے گزرا کہ روزے نہیں رکھ پائیں اور حقیقتاً مجبور تھیں تو پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ فدیہ دیں. جی. اور جب بھی ان کی صحت ان کو حاصل ہو جائے یہ روزہ رکھنا ہوگا. جی. اور اگر خدا نخواستہ چھوٹی موٹی ایسی بات تھی کہ جس کی بنا پہ انسان نے روزہ چھوڑ دیا، یہ بھی میں عرض کر دوں کہ بہت سارے اوقات معمولی سی بات، چھینک آ رہی ہے، ہلکا سر میں درد ہو گیا، جی ہلکا سا سر میں درد ہے، نزلہ ہو گیا، انسان روزہ چھوڑ رہا ہے، تو یاد رکھیے ایسی صورت میں صرف ایک ہی روزے کی قضا نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑنے کی بنا پر 60 مزید روزے رکھنے ہوں گے. لہٰذا کوشش کریں کہ عام حالتوں میں روزہ ترک نہ ہونے پائے. ہاں واقعی مجبوری ہو تو انسان روزہ چھوڑ کر اس کے لیے فدیہ دے دے. بہت بہت شکریہ. جائز بھائی السلام علیکم. سلام. میرا سوال ہے کہ اپنے دادا اور دادی کے لیے روز سورہ یاسین پڑھ کر بخشتی ہوں تو کیا ان تک پہنچتا ہے؟ وہ میرے خواہ میں کب آئیں گے؟ آپ اگر ایصال ثواب کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں تو یقیناً ان کو پہنچ رہا ہے، ان کو مل رہا ہے. لیکن خواب میں ان کو بلانے کی کیا ضرورت؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اسلام نے بہت زیادہ بیان کیا ہو. لہٰذا کوشش کریں ایصال ثواب زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ان کے درجات اللہ کے نزدیک بلند ہوتے جائیں انشاءاللہ. میرا ہسبینڈ ہمارے بچوں کو نہیں پالتا ہے اور کما کے نہیں دیتا اور بہت پریشان کرتا ہے، کیا میں اسے چھوڑ دوں؟ دیکھیے، صرف ایک 3 سطر کے سوال کے اوپر یہ جواب دینا کہ شوہر کو چھوڑ دیجئے، میں ہرگز یہ جواب نہیں دوں گا. یہ الگ بات ہے کہ اگر واقعاً کوئی ایسا میٹر، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی پریشانی ہے، آپ اپنے علاقے کے عالم دین کے پاس جائیں، سارا مسئلہ ان کے سامنے پیش کریں، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر جائیں تاکہ آپ جو باتیں کہیں ان کی طرف سے کوئی جواب اگر ان کے پاس ہو تو وہ پیش کریں اور اپنے ایکسکیوز کو بھی پیش کر سکیں. اور اگر واقعی طور کے اوپر وہ عالم دین بھی محسوس کریں کہ نہیں اب آپ کو ساتھ میں نہیں رہنا ہے تو پھر اگلے اسٹیپ کے لیے فیصلہ کیجیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وضو نماز کے لیے کرتے ہیں تو نیت کرتے ہیں نماز پڑھنے کی، لیکن اگر قرآن پڑھنے کے لیے یا کوئی اور نظر کرنے کے لیے وضو کر رہے ہیں تو کیا اس نیت سے ہم دوسرے اعمال کر سکتے ہیں؟ جی وہ عام نیت جب آپ انجام دے رہے ہوں کہ اپنے کو پاک و صاف یا طاہر کرنے کے لیے تو اس عام نیت کے ذریعے آپ سارے کام انجام دے سکتے. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'm from Chennai. Is there any special namaz on Jum'ah? If so, kindly reply. Jazakallah. نہیں، نماز جمعہ کے علاوہ جمعے کے دن کوئی اور خاص نماز نہیں وارد ہوئی ہے. بالخصوص ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو کوئی ایسی نماز وارد نہیں ہوئی ہے کہ جس نماز کے ذریعے سے انسان کی بقیہ گزشتہ قضا ہو جانے والی نمازوں کو 700 سال کی نماز جی بخشوا دیا جائے. ایسی کوئی نماز وارد نہیں ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کولکاتہ سے ہوں. مولانا صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر میرے پاس سجدگاہ نہیں ہے
تو ہمیں اس کے بغیر جانماز پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کاغذ کے اوپر آپ سجدہ کر سکتی ہیں، آپ درختوں کے پتے کے اوپر سجدہ کر سکتی ہیں جو کھائے نہیں جاتے؟ جی جو کھائے نہیں جاتے ایسا تم، اور جو اوریجنل سٹونز ہیں، پتھر ہیں، ان کے اوپر آپ سجدہ کر سکتی ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں، لکڑی کے اوپر آپ سجدہ کر سکتی ہیں. السلام علیکم. لیکن قالین پر سجدہ نہیں ہو سکتا. کپڑے پہ قالین پہ سجدہ نہیں ہو سکتا. قالین چونکہ کپڑے میں شامل ہے لہٰذا اس کے اوپر سجدہ ممکن نہیں ہو سکتا. السلام علیکم جاویدان کے مولانا صاحب. سلام. ماشاءاللہ ون چینل بہت ہی اچھی خدمت انجام دے رہا ہے الحمدللہ. میں نے جب سے ون دیکھنا شروع کیا ہے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ برزخ میں کیا صبح شام ہوتی ہے؟ وہاں کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ پلیز مجھے بتا دیجئے. روایت میں وارد ہوا ہے کہ جیسے ہی انسان کی موت واقع ہوتی ہے اس کی رات شروع ہو جاتی ہے. جی اللہ اکبر. اب یہ انسان قبر میں قیامت تک رات کی پوزیشن میں وقت گزارے. اللہ اکبر. لہٰذا اس قبر کے لیے چراغ ضرور مہیا کیجئے، اس قبر کے لیے نور ضرور فراہم کیجئے. روایت میں ہے کہ انسان کی قبر کے 5 نور ہیں. ایک نور انسان کی نماز، دوسرا نور انسان کا روزہ، تیسرا نور انسان کا حج، چوتھا نور انسان کی نیکیاں اور چیریٹیز، اور 5واں سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ قبر کو منور کرنے والا نور ہے اہل بیت اطہار کی ولایت صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین. بہت بہت شکریہ. سلام. وعلیکم السلام. میرا نام بطول ہے، میں گجرات سے ہوں. میرا سوال ہے کہ میں تھوڑی گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے تھوڑے دن کے لیے گاؤں سے 60 کلومیٹر دور آئی ہوں. ہمارے وہاں پہ ہوٹل ہے 3 یا 4 دن کے لیے، تو کیا ہمارا روزہ قصر ہوگا یہاں؟ اگر 22 کلومیٹر سے زیادہ لمبا سفر کر کے 10 دن سے کم عرصے کے لیے کہیں پر انسان مقیم ہوا ہے تو 10 دن سے کم کا قیام ہے، اور 22 کلومیٹر سے آگے گیا ہے لہٰذا یہ مسافر شمار ہوتا ہے، اور اس کی نمازیں جو 4 رکعتی ہیں وہ قصر ہو جائیں گی، اور اس کے روزے اتنے دنوں کے بھی قصر ہوں گے. ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے کے بعد انہیں اس کی قضا کرنی ہوگی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان، بہتر طریقہ، انسان جہاں بھی جا رہا ہو 10 دن کا قصد کر کے وہاں پر قیام کرے تاکہ وہاں پر روزے رکھ سکے. میں سید مہدی عباس ممبئی سے. ہم ایک الگ طریقے کا سوال پوچھنا چاہتے ہیں جو کہ آداب مجلس یا ترتیب مجلس کے لیے ہے. ہمارے پاس کے امام بارگاہ میں ہمیشہ ہر مجلس شہادت کے علاوہ میں ایک ٹریڈیشن مانا جا رہا ہے جہاں مولانا کو ممبر پر بلانے سے پہلے ہم مجلس مرثیہ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر بچوں سے لے کے بڑوں تک ایج 4 سے لے کے 60 کو ممبر پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اشعار پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں، جسے سن کر مجلس میں آئے ہوئے سارے لوگ واہ واہ کرتے ہیں. پھر ہم مولانا کو ممبر پر بلا کر مجلس کا آغاز کرتے ہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مجلس سے پہلے کسی بچے یا بڑے کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں شاعری پڑھنے سے، جس میں اہل بیت کی مدح پر واہ واہ ہو، اور کچھ لوگ بچوں کو شاعری پر خوش ہو کر پیسے دیتے ہیں اور پھر مولانا کو ممبر پر مجلس پڑھنے بلایا جاتا ہے، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جہاں تک مجلسوں سے پہلے بچوں کے ذریعے سے یا بڑوں کے ذریعے سے قصیدہ یا مرثیہ ان ساری چیزوں کے پڑھنے کی بات ہے، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے. جی. اور ہمارے سامنے دیعبل کی مثال موجود ہے. جی. سرکار امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مشہد مقدس میں ان سے کہا کہ ہم اہل بیت کے لیے کچھ اشعار پڑھو. جی. اور انہوں نے پڑھے. مولا نے پردہ آویزاں کروایا، حتیٰ خواتین بھی آ کر تشریف فرما ہوئیں اور باقاعدہ امام کی اور سارے اصحاب کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں گریے کی. جی. تو یہ تو ہمارے وہاں روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ مجلسوں میں مرثیے کا پڑھنا یا اشعار کا پڑھنا یہ وارد ہوا ہے. لیکن وہ جو ایک آخری لفظ استعمال کیا کہ بچوں کو پیسہ دیا جاتا ہے، جی. وہ دوران محفل اگر یہ کام ہو رہا ہے تو اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں. اس لیے کہ اہل بیت اطہار کی مجلسوں، اہل بیت اطہار کی محفلوں کا ایک اپنا انداز اور اخلاق اور ایک ادب ہے، تہذیب ہے. بے شک. جی. مشاعرہ نہیں ہے کہ آپ جس وقت چاہیے لے جا کے پیسہ دے کے چلے آئیے. یہ محفل ہے، محفل کا اپنا ایک ادب ہے. اس ادب کا تقاضا یہ ہے کہ درمیان میں رقم نہ دی جائے، بعد میں آپ جتنا تشویق کرنے کے لیے پیسہ دینا چاہیں اس میں کوئی عیب نہیں ہے.
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. سلام. ہماری بہن کا جہاں بھی رشتہ آتا ہے لڑکے والے پسند تو کرتے ہیں پھر پلٹ کے نہیں آتے، اور ہم نے کسی مولانا کو دکھایا تو کہتے بندش کہتے ہیں. بندش کیا ہوتی ہے آپ بتائیے گا پلیز، ہمیں کوئی دعا بتائیے جس سے کہ ہماری بہن کا رشتہ ہو جائے. وہ مولانا نے جب بندش بتائی تو کوئی دعا نہیں بتائی. جی نہیں، صرف بندش بتائی. یہ ڈاکٹر جو بیماری بتا رہا ہے وہ علاج کیوں نہیں بتا رہا ہے؟ دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے، یہ ساری چیزیں ہمارے وہاں نہیں پائی جاتی. ہاں بہت ریئر کیس میں ایسا ہے، لیکن اس طرح سے عام طور پہ کامن طور پہ اس طرح سے نہیں پایا جاتا. لہٰذا اپنے گھروں کو برکت دیجئے عبادتوں کے ذریعے سے، دعائیں، نمازیں، تسبیح، حدیث قصہ، حتیٰ قرآن مجید کی تلاوت، یہ ساری چیزیں جو گھروں میں برکت لے کے آتی ہیں. اور پھر اگر ان سب کے باوجود کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہوئے اپنے کو اللہ کے حوالے کر دی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. بے شک. جو خود کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کفایت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. لہٰذا خدا پہ بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ پروردگار آپ کی اس مشکل کو ضرور آسان کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جاوید بھائی مولانا صاحب السلام علیکم. علیکم السلام. مجھے کڈنی سٹون تھا، اس کو آپریٹ کر نکال دیا، لیکن پانی کم پینے کی صورت میں کڈنی پین ہوتا ہے اور پیشاب میں جلن ہوتی ہے. پیاس کی تکلیف نہیں، پانی کم پینے پر مضر اثرات ہوتے ہیں. میں کنٹینیو روزے نہیں رکھ پاتا، بمشکل 5 سے 6 روزے رکھ پاتا ہوں. میرے لیے فدیہ کفارہ قضا کی صورت کیا ہوگی؟ جی، اگر واقعی طور کے اوپر مرض عطش یا اس طرح کی کوئی ایسی بیماری کہ پانی نہ پینے کی بنا پہ مرض بڑھ رہا ہے تو آپ سے روزہ ساقط ہے. لیکن کوشش کریں کہ اتنی ہی مقدار میں پانی استعمال کریں جتنی مقدار میں پانی پینے سے آپ کی مشکل برطرف ہو جائے. ماہ مبارک رمضان کے اختتام پہ آپ کو فدیہ دینا ہے اور یہ نیت کرنی ہے کہ جب بھی کبھی مجھ کو صحت ملے گی میں اس روزے کو جو چھوٹ گئے ان کی قضا کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں اپنے پاپا کے برابر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی ہوں؟ نہیں، آپ ایک قدم پیچھے ہٹ جائیے اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ہر جگہ مثلا آفس وغیرہ میں انگلش کموڈ ہوتے ہیں اور انگلش کموڈ پہ بیٹھنے سے ہم نجس ہو جاتے ہیں اور آفس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ طے کر لیا جائے کہ آیا وہ کموڈ انسان کو نجس کرتا ہے یا نہیں نجس کرتا. اگر آپ نے اس کو پہلے سے پاک کر لیا ہے تو آپ کے بیٹھنے سے آپ کا بدن نجس نہیں ہوگا. البتہ وہ جو چھینٹ آپ پر پڑ رہی ہے وہ آپ کے بدن کو نجس کرے گی، تو اب جہاں پر چھینٹ پڑ رہی ہے اس جگہ کو پاک کر لیجیے. جس طرح سے آپ فریش ہونے کے بعد اپنے بدن کو پاک کریں گے اسی طرح سے اس بدن کے حصے کو بھی پاک کر لیجئے کہ جہاں پر چھینٹ پڑنے سے نجاست سرایت کر گئی ہے. اس طرح سے آپ خود کو پاک کیجئے، نماز نہ چھوڑیے، نماز کسی حال میں بھی نماز نہ ترک کیجئے. اس لیے کہ آفس میں اگر آپ کو مثلا 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ بھی مل رہے ہیں تو 1 لاکھ میں جو برکت آ رہی ہے وہ اللہ کی بندگی کی بنا پر ہے. بے شک. خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے وہ برکت اٹھا لی تو کروڑ پتی بھی کبھی کبھی انسان ہونے کے باوجود ایسا محتاج ہو جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. نماز کو ترک نہ کیجئے خدا کے لیے، اس لیے کہ یہ نمازیں ہمیں رزق بھی دلاتی ہیں، رزق کی برکت بھی عطا کرتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'm moving to US for higher studies for a year. I'm afraid about the English toilets. وہاں پر جو بتایا جاتا ہے US وغیرہ میں یا یورپین کنٹریز میں، وہاں ٹوائلٹس کے اندر پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے، ٹشوز وغیرہ ہوتا ہے. اس صورت میں ان کو کیا کرنا ہے؟ انسان کو جب کبھی آئندہ پانی ملے گا تو اس کو بدن کو پاک کرنا ہوگا. یہ دونوں ہی صورتوں میں، چاہے وہ یورین کی شکل میں نجاست بدن سے خارج ہوئی ہو یا ٹول کی شکل میں، ہر 2 صورت میں ان کو پانی کا استعمال کرنا ہے. البتہ ٹول کے لیے اجازت ہے، وہ خاص طریقوں سے ہے. لیکن جہاں تک اس کی یورین کی بات ہے، آپ ٹیشو کے ذریعے سے بدن کو خشک کر لیجئے، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو پانی یوز کرتے ہوئے بدن کو پاک کرنا ہوگا. السلام علیکم جاوید بھائی و مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال ہے کہ جمعے کی نماز کی کیا نیت ہے؟ نماز جمعہ کے لیے انسان یہ نیت کرے کہ نماز جمعہ پڑھتا ہوں میں واجب قربتاً اللہ. اگر شرائط کے ساتھ ہے تو یہ پڑھی گئی نماز اس کی کافی ہوگی، ظہر نہیں پڑھنا ہوگا.
دوسرا سوال، گھر میں لیڈیز جمعے کی نماز کیسے پڑھیں اور نیت کیا کریں؟ نہیں دیکھیں، یہ تصور ذہن میں رہے کہ خواتین پر پروردگار نے نماز جمعہ کو واجب نہیں قرار دیا ہے، جی انہیں اپنے اپنے گھر میں نماز ظہر انجام دینا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ سلام، وعلیکم سلام، میں نثار حیدری کشمیر سے بول رہا ہوں۔ میں مولانا سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ شام سے رہا ہو کر اپنے وطن واپس چلی گئی تھیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شام میں مدفن کیوں ہے؟ جی، جناب زینب علیہ مقام صلوات اللہ وسلام علیہ اپنے شوہر جناب عبداللہ کے ساتھ شام کے سفر پر تھیں، اور دوران سفر ہی آپ چونکہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں، لہٰذا آپ کو وہیں پر دفن کیا گیا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری پھوپھی کو شوگر، کولیسٹرول، تھائرائڈ، فیٹی لیور کا پرابلم ہے، وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ وہ روزہ رکھنا چاہتی ہیں۔ یہ خود انسان کو طے کرنا ہے کہ یہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو اس میدان کے متخصص اسپیشلسٹ یعنی ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے کہ ڈاکٹر کا کیا کہنا ہے، کیا ان بیماریوں کے ساتھ رکھا جانے والا روزہ نقصان دہ ہے یا نقصان دہ نہیں ہے۔ اگر نقصان دہ نہیں ہے تو پھر روزہ رکھ سکتی ہیں۔ ہیلو، کیا روزے کی نیت کرتے وقت باوضو ہونا ضروری ہے یا بغیر وضو کے بھی نیت نہیں، کر سکتے ایسی ہیں؟ کوئی شرط نہیں ہے، وضو کی نیت کرتے وقت طہارت کی شرط نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں دہلی سے ہوں، مجھے مولانا صاحب سے 2 سوال پوچھنے ہیں۔ ایک، تحفۃ العوام اور دعاؤں کی اور کتابیں جو ہوتی ہیں ان میں کسی سورہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھا ہوتا ہے، تو ہمیں اس سورہ یا دعا کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ دعا سے پہلے اور قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ کہنا، بلکہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا مستحب ہے۔ جی، البتہ قرآن مجید کا ایک سورہ ہے کہ جس سے پہلے بسم اللہ نہیں وارد ہوئی ہے، جی، سورہ براءت، تو اب وہاں پر 2 صورتیں ہیں۔ آپ اگر قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو اب آپ بسم اللہ کہیں گے، ٹھیک، لیکن جیسے ہی سورہ براءت پر پہنچیں گے تو اب سورہ براءت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ 40ویں برسی وغیرہ میں جو دعاؤں کی کتابیں بانٹی جاتی ہیں ان کو ہر بار پڑھنے سے پہلے جن کے 40واں برسی میں بانٹی گئی ہیں ان کے لیے کیا فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، آپ کا اس کتاب سے دعا کا پڑھ لینا اس مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ آپ کو ہر دفعہ ایصال ثواب کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر آپ پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سلام، السلام۔ میں سید منیر حسین، نیو دہلی سے۔ اگر میں صبح کی فلائٹ سے دہلی سے سری نگر سفر کرتا ہوں جس میں صرف 1.5 گھنٹے لگتے ہیں تو کیا میرا روزہ صحیح ہے؟ سری نگر میں میرا گھر ہے۔ جی، اگر انسان ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ رہا ہے تو اس دن کا روزہ اگر صبح سے کچھ نہیں کھائے ہے تو اس دن کا روزہ وہ شروع کر کے مغرب تک مکمل کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام مسز پٹیل ہے اور ممبئی سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کیا ماہ رمضان میں ہی قرآن شریف ختم کرنا ضروری ہے؟ کہ اگر قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور ختم نہیں کر پائے تو کیا اس کا ختم کرنا ضروری ہے؟ مرحومین کو کس طرح سے ہدیہ کیا جا سکتا ہے؟ جی، قرآن مجید جتنا زیادہ پڑھ سکے قرآن مجید کو ماہ مبارک رمضان میں پڑھے، اس لیے کہ ربیع القرآن ہے۔ بے شک، یہ قرآن مجید کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے، لہٰذا زیادہ قرآن پڑھنا، البتہ مکمل کرنے کی کوئی ایسی شرط نہیں ہے۔ جی، آپ جتنے زیادہ قرآن پڑھ دیے گا بہتر ہے، اس میں شرط مکمل کرنے کی نہیں ہے۔ آپ نیت کر لیں کہ جس قرآن کو میں نے پڑھا ہے اس کو اپنے تمام مرحومین یا فلاں مرحوم کو ایصال ثواب کر رہی ہوں، یہی نیت آپ کی کافی ہوگی، قرآن مجید کا ثواب ان کو ہدیہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ آپ سب کی لمبی عمر ہو اور اللہ آپ سب کی ہر دعا قبول کرے۔ الہی آمین۔ ہم اپنا نام نہیں بتانا چاہتے ہیں۔ ہمارا سوال ہے کہ میری شادی کو 2 مہینے ہوئے ہیں، میرے سسرال والے اور میرے ہسبینڈ دہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اب بھی جبکہ میرے پیرنٹس نے سب کچھ دیا ہے اس کے بعد بھی مجھے ٹارچر کرتے ہیں، ہمیں ستاتے ہیں اور ہم حاملہ ہو چکے ہیں، بہت پریشان ہو چکے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، کوئی سیلوشن بتائیے۔ اور میرے سسرال والے شریعت کم شرک کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، میرے اپنے ہسبینڈ کو
کہا کہ شریعت کو مانے ون چینل دیکھیے، اس سے آپ کو کافی نالج ہوگی. تو کہتے ہیں کتابیں سب جھوٹی ہیں اور ون چینل بھی بالکل غلط بتاتا ہے. ایسے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ اب بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ اس طرح سے انسان کو منفی فکر، نگیٹو تھنکنگ والا انسان نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور کے اوپر اگر مجھے پتا ہے کہ میں پوری طرح سے سچائی اور جھوٹ کو پہچان سکتا ہوں تو آئیے بیٹھیے ون ٹی وی دیکھیے. جی آپ اس وقت فیصلہ کیجئے کہ یہ کیا باتیں اس پہ جھوٹی بیان ہوئی، کیا سچی. آپ بقیہ گھر والوں کی اصلاح کیجئے کہ دیکھو ون والے یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہاں پہ صحیح ہونا چاہیے تھا. جی جب آپ کے اندر اتنا کمانڈ ہے کہ آپ بغیر دیکھے ٹی وی کے بارے میں، ون کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، جی تو بیٹھ کر دیکھیے تاکہ بہتر طریقے سے آپ کہہ سکیں کہ کون کون سی باتیں جھوٹی ہیں. برادر ایسا نہیں ہوتا. ہمارا کسی کے بارے میں غلط تصور اس چیز کو خراب نہیں کرتا. میں اگر کسی مرد مومن کے بارے میں سوچنے لگ جاؤں کہ وہ برا ہے تو میرے سوچنے سے برا ہو جائے گا؟ یہ تو نہیں ہوگا. آپ آئیے بیٹھیے. اچھا واقعاً اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو جھوٹی ہے، آپ متوجہ کرائیے. ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم معصوم ہیں. آپ آئیے متوجہ کرائیے، ان چیزوں کی اصلاح کی جائے. دوسری بات یہ توجہ رہے کہ وہ مرد نہیں ہے کہ جو اپنی بیوی سے جہیز لے کر بڑے روب و دبدبے کے ساتھ معاشرے میں رہے اور کہے کہ میرے پاس دولت ہے. کون سی دولت ہے؟ آپ تو فقیر ہیں. جی بے شک بھیک مانگ رہے ہیں. آپ نے دوسروں سے بھیک مانگی اور اس کے ذریعے سے آج اپنے کو آپ بلند شخص بنانا چاہتے ہیں. مرد وہ ہے جو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنے قوت بازو کے ذریعے سے رقم حاصل کرے اور پھر امیر بنے. وہ انسان اصل کمال رکھتا ہے، نہیں ہے کہ دوسروں کی دولت کے اوپر ناز کرنے والا، فخر کرنے والا. تیسری بات، ہمارے وہاں بڑی تاکید وارد ہوئی ہے کہ جن دنوں میں زوجہ اپنے شکم میں بچے کو لیے ہو اس کا احترام کرے، اس لیے کہ وہ ایک وجود دینے جا رہی ہے. اس کے اوپر برے اثرات ہماری فکر کے پڑتے ہیں اگر ہم اس عورت کے سامنے غلط باتیں بھی کر رہے ہیں. جی بے شک. جی میرے سے آپ اس کے سامنے اگر جہیز کی بات کریں گے تو اس بچے کے اوپر کیا اثر پڑے جو گا؟ آپ کا بچہ ہے، جو خود انسان کا اپنا بچہ ہے، وہ کیا فکر لے کے دنیا میں آئے گا؟ یہ فیکٹ ہے کہ ماں کے شکم میں بچہ ہونے کے باوجود ساری باتوں کو سمجھتا ہے، فیل کرتا ہے. ہم آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں سن رہا ہے، نہیں سمجھ رہا ہے. سارے اثرات مترتب ہو رہے ہیں. لہٰذا کم از کم اس بچے کا احترام کرتے ہوئے ہی صحیح اس خاتون کا احترام کیجئے تاکہ اس بچے کا مستقبل سنور سکے. چوتھی بات میں اپنی اس بہن سے کہنا چاہوں گا، دیکھیے اللہ نے انسانوں کو آزمائشوں میں رکھا ہے. آزمائشیں انسان کے اندر نکھار پیدا کرتی ہیں. یقیناً آپ کے ساتھ اگر اس قسم کا سلوک ہو رہا ہے تو یہ ناانصافی ہے، یقیناً غلط ہو رہا ہے. لیکن اگر اس کے ذریعے سے آپ خود کو اللہ سے قریب کر رہی ہیں تو یقین جانیے یہ آپ اپنے کردار کی بلندی کا ثبوت پیش کر رہی ہیں. آپ کوشش کیجئے کہ اختلافات نہ پیدا ہونے پائیں. آپ خاموش رہ کر جگہ تبدیل کر کے، مثلا جس روم میں اس قسم کی بات کہی جائے کسی اور روم میں جا کر اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ یہ آنے والا بچہ ان برے اثرات کو نہ لے کر ایک اچھے تاثر کے ساتھ اس دنیا میں آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بیٹا اپنی والدہ اور والد کے مرنے کے بعد مٹی نہیں دے سکتا؟ کیا یہ مکروہ ہے؟ اقبال فرام بھاگلپور، بہار. نہیں، ایسا نہیں ہے. اولاد ماں باپ کی تدفین کے موقع کے اوپر مٹی دے سکتی ہے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ جب ہم روزے رکھ کے بازار جاتے ہیں تو مجھے پیاس کا احساس ہوتا ہے اور میں روزہ چھوڑوں تو گناہ ہے اور رکھ کر جاؤں تو بازار نہیں جا سکتا. ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ بتائیے. برادر نے یہ بات واضح نہیں کی کہ بازار میں جانے کی ضرورت کیا ہے. جی شاید خریداری کے لیے جا رہے ہوں یا ممکن ہے تجارت کے لیے جا رہے ہوں. جی اگر خریداری کے لیے جانا پڑ رہا ہے تو انسان ان وقتوں کا انتخاب کرے کہ جن وقتوں میں جائے تو پیاس نہ لگے. مثلا رات میں چلا جائے، افطار کرنے کے بعد چلا جائے، یا صبح کے موقع پر جائے کہ جس موقع پر اگر جا رہا ہے تو انسان کو پیاس کم محسوس ہوتی ہے. اور اگر تجارت کر رہا ہے تو کوشش کرے کہ اپنے ایسے کام تجارت میں انتخاب کرے کہ جس میں کم سے کم پیاس لگے اور انسان زیادہ بہتر طریقے سے ماہ مبارک رمضان کی برکتیں
روزے کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عورتیں نماز میں توجہ حاصل کرنے کے لیے آواز سے پڑھ سکتی ہیں؟ بچہ نہ ہو اس لیے جو آپریشن کروایا جاتا ہے وہ صحیح ہے یا پھر حرام؟ ماہ رمضان میں عورت کے پیریڈز ختم ہو جائیں اس کے بعد داغ پڑے تو کیا روزہ صحیح ہے؟ 3 سوال ہیں۔ جی، خواتین اگر کسی ایسے موقع پر کہ جہاں پر کوئی نامحرم آواز کو نہیں سن رہا ہے وہاں پر آواز بلند کر سکتی ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آواز اتنی آہستہ ہو کہ صرف اس کے کانوں تک آواز جائے۔ بچہ نہیں پیدا کرنا، جی، اس کے لیے پرماننٹ آپریشن کروا جی، سکتے ہیں؟ اگر پرماننٹ آپریشن کرا رہے ہیں تو اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے۔ وقتی طور کے اوپر ایسے ذرائع کا استعمال کرنا کہ جن ذرائع سے بچے کو روکا جا سکے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری پیدا ہو جائے کسی خاتون کی تو پھر وہاں پر اجازت دی گئی ہے۔ تیسرا سوال، ماہ رمضان میں عورت کے پیریڈ ختم ہو جانے کے بعد جی، اگر وقت ختم ہو جانے کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو اس کو ہماری شریعت میں خاص لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، یہ نجاست نہیں شمار ہوتی۔ اس صورتحال میں اس خاتون کو وضو بھی کرنا ہے، غسل بھی کرنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ خداوند کریم آپ سبھی حضرات کو اور تمام ہمارے ناظرین کو اس عید کے پرمسرت موقع پر اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کے ذریعے سے نیک بننے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور سب سے عظیم دعا کہ پروردگار عالم اس عید میں عیدی کے طور پر ہم سب کے امام اور آقا اور مولا کے ظہور کی بشارت کو قرار دے۔ الہی پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند کریم اس ماہ مبارک رمضان کی ساری عبادتیں، ساری دعائیں، ساری نمازیں، سارے روزوں کو پروردگار بے نحو احسن قبول فرمائے، الہی آمین۔ اور وہ تمام مؤمنین جو اس مہینے میں بیمار تھے خداوند کریم ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ یہ بتا دوں کہ اس کے بعد اب صرف ہفتے میں ایک بار آپ کا یہ مقبول پروگرام مسائل زندگی پیش کیا جائے گا جمعے کے دن۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے، میں نے جب سے ون دیکھنا شروع کیا ہے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ برزخ میں کیا صبح شام ہوتی ہے؟ وہاں کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ پلیز مجھے بتا دیجئے۔ انشاءاللہ زندگی رہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔